السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا ومرشدنا ومولانا وملجانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء۔ وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی روضۃ محمد فی الریاض وصل علی بلد محمد فی البلاد وصل علی قبر محمد فی القبور وصل علی جسد محمد فی الاجساد وصل علی روح محمد فی الارواح۔ گرامی قدر معزز حاضرین، میرے واجب الاحترام بزرگوں اور عزیز نوجوان ساتھیوں، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید میں سے دو مقامات سے 2-3 آیت کریمہ تلاوت کی ہیں۔ رب ذوالجلال سے دعا ہے کہ وہ ذات بزرگ و برتر مجھے اس کی روشنی میں صحیح کہنے کی اور سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر اللہ رب العزت کی ذات اس مختصر وقت میں جو کچھ کہا سنا جائے، اس کہنے سننے کو محض اپنی رضا کے لیے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، ہم سب کی نجات اور ہدایت کا، مغفرت کا ذریعہ اور سبب بنائے۔ میری آج کی مختصر گزارشات کا موضوع اور عنوان ایک دعا ہے جو ہر مسلمان دن میں نہ جانے کتنی مرتبہ اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے، اور وہ دعا بہت ہی اہمیت کی حامل ہے۔ اسی دعا پر دنیا اور آخرت کی فلاح ہے۔ یہی عنوان ہے، اسی سے متعلق چند باتیں عرض کرنی ہیں۔ اللہ رب العزت صحیح کہنے کی، سمجھانے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مسلمان دن میں، رات میں
جتنی بھی نمازیں پڑھتا ہے، نفل پڑھتا ہے، سنت پڑھتا ہے، وتر پڑھتا ہے، قضا پڑھتا ہے، ادا پڑھتا ہے، گھر میں پڑھتا ہے، مسجد میں پڑھتا ہے، تو وہاں ایک دعا اللہ سے مانگتا ہے۔ وہ دعا کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم۔ اللہ پاک نے آج خود ہی پہلے سے اس دعا کو اس طرح سے رکھ دیا ہماری روٹین میں کہ ہم نے اسے مانگنا ہی مانگنا ہے، اس کے بغیر ہمارا کام چلتا نہیں، اس کے بغیر ہماری نماز چلے گی نہیں۔ جو بھی پڑھے، مرد پڑھے، عورت پڑھے، بچہ پڑھے، بوڑھا پڑھے، پڑھا لکھا ان پڑھ جو بھی پڑھے گا تو وہ یہ کہے گا اہدنا الصراط المستقیم۔ اور یہ دعا اتنی بڑی دعا ہے، اتنی بڑی دعا ہے کہ جسے اہدنا الصراط المستقیم مل گیا اسے دنیا اور آخرت کی فلاح اور کامیابی مل گئی۔ جو چیز جتنی زیادہ اہمیت کی حامل ہوتی ہے اس کے لیے اتنی ہی زیادہ درخواست کرنی پڑتی ہے۔ جو جتنی اہمیت کی حامل ہوتی ہے اس کے لیے اتنی ہی زیادہ لجاجت کرنی پڑتی ہے، اتنا ہی زیادہ اسے مانگنا پڑتا ہے۔ یہ دعا اتنی اہمیت کی حامل ہے کہ آپ رات میں نماز پڑھیں، دن میں پڑھیں، تہجد پڑھیں، اشراق پڑھیں، چاشت پڑھیں، اوابین پڑھیں، تحیۃ الوضو پڑھیں، تحیۃ المسجد پڑھیں، فرض پڑھیں، سنتیں پڑھیں، سفر میں پڑھیں، حضر میں پڑھیں، قضا پڑھیں، ادا پڑھیں، آپ نے یہ اللہ سے مانگنا ہی مانگنا ہے، گویا لازم کر دیا کہ مانگو۔ اب صراط المستقیم ہے کیا؟ تو فرمایا کہ صراط المستقیم ان لوگوں کا راستہ ہے الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ ان لوگوں کا راستہ جن پر اللہ کا انعام ہوا، اور وہ کون لوگ ہیں؟ وہ انبیاء ہیں، وہ صدیقین ہیں، وہ شہداء ہیں، وہ صالحین ہیں۔ گویا جب اللہ سے دعا مانگنی ہے تو صراط المستقیم کے ساتھ یہ بھی کہنا ہے، یہ بھی دعا کا حصہ ہے، اس کے بغیر بھی کام نہیں چلے گا۔ کہ اے اللہ مجھے نبیوں کے راستے پر، صدیقین کے راستے پر، شہداء کے راستے پر، صالحین کے راستے پر چلا، وہ راستہ جس پر آپ کے نبی چلے، جس پر آپ کے رسول چلے، جس پر صحابہ چلے، جس پر صدیقین چلے، شہداء چلے، صالحین چلے، اے اللہ اس راستے پر چلا۔ دعا تو مکمل ہو گئی جب ہم نے یہ کہہ دیا کہ صراط مستقیم پر چلا۔ کون سا صراط مستقیم؟ جو نبیوں والا راستہ ہے، صدیقین والا راستہ ہے، شہداء والا راستہ ہے، اس پر چلا تو بات تو ہو گئی مکمل۔ کیا یہاں آ کر بس کر دیں؟ نہیں، اللہ کہتے ہیں نہیں، یہاں بس نہیں کرنی، بلکہ کچھ اور بھی مانگنا ہے۔
وہ کیا ہے؟ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ بھی کہنا ہے ساتھ، اے اللہ مجھے نبیوں کے راستے پر، صدیقین، شہداء کے راستے پر تو چلائیے، لیکن مغضوب جن کے اوپر آپ کا غضب و قہر ہوا ہے ان سے بچا کے رکھنا۔ اگر ان کے ساتھ مل گیا تو میں تو کام سے گیا۔ اب وہ کون ہیں؟ سب مفسرین نے لکھا ہے کہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، مغضوب میں یہود ہیں، ولا الضالین میں عیسائی ہیں۔ گویا اللہ ہمیں تعلیم یہ دے رہے ہیں کہ آپ کی دعا جب بھی ہوگی نماز میں تو اس دعا میں یہ ضرور کہنا ہے کہ اے اللہ یہودیت کی نفرت ہمارے دلوں میں اتار دے، ہمیں یہودیوں کے راستے پر نہ چلانا، یہودیوں کے طریقے پر نہ چلانا۔ اگر کوئی کہے کہ مجھے تو یہود بہت اچھے لگتے ہیں، نہیں، اللہ کہتے ہیں کہ تمہیں سمجھ نہیں، ہم سمجھتے ہیں۔ جو خالق کا نہیں، جو پیدا کرنے والے کا وفادار نہیں، وہ میرا اور آپ کا وفادار کہاں سے ہوگا؟ یہود سے بڑھ کر اللہ کا گستاخ اور توہین آمیز کوئی نہیں، کوئی نہیں۔ یعنی نبیوں کی گستاخی بہت بڑا جرم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، فرمایا قیامت کے دن سب سے زیادہ سخت عذاب جنہیں قیامت کے دن جہنم میں سب سے زیادہ سخت عذاب ہوگا، وہ 3 لوگ ہوں گے۔ 3 لوگ، ایک وہ جس نے نبیوں کو قتل کیا، ایک وہ جس نے نبیوں کو قتل کیا، اور یہود وہ ہیں جنہوں نے نبیوں کو ناحق قتل کیا، ناحق، کوئی الزام نہیں۔ فرمایا ایک وہ جو نبیوں کا قاتل ہے، اور دوسرا وہ بدبخت جو کسی نبی کے ہاتھ سے قتل ہو گیا، اور تیسرا فرمایا اپنے والد کا قاتل جس نے اپنے والد کو قتل کیا۔ فرمایا یہ 3 لوگ ایسے ہیں جنہیں سب سے زیادہ سخت عذاب ہوگا۔ تو یہود نبیوں کی توہین، اولیاء کی توہین، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ کی توہین، قرآن پاک کے 6 پارے میں وقالت الیہود ید اللہ مغلولہ غلت ایدیہم ولعنوا بما قالوا۔ حدیث شریف میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، فرمایا لعنت نہ کیا کرو، لعنت نہ کیا کرو، یہ بہت سخت کلمہ ہے۔ اس پر جس کا جہنمی ہونا یقینی ہو، جس کا جہنمی ہونا یقینی ہو، کفر پر جس کی موت آ گئی، اس پر لعنت کی جا سکتی ہے، ورنہ فرمایا لعنت نہ کرو۔ مسلمان تو مسلمان پر کرے ہی نہیں۔ لعنت کے معنی اللہ کی رحمت سے دور ہونا، پھٹکار اللہ کی۔ اب وہ
کتنا بدبخت انسان ہے جس پر کوئی نیک آدمی لعنت کرے، جس پر صحابی لعنت کریں، جس پر نبی لعنت کریں، جس پر اللہ لعنت کرے، اس کی بدبختی کا کوئی ٹھکانہ ہے؟ جس پر اللہ لعنت کریں، وقالت اليہود ید اللہ مغلولہ غلت ایدیہم وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنْفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ۔ یہود اللہ کے بارے میں کہنے لگے کہ اللہ کے ہاتھ جکڑ دیے گئے، اللہ کے ہاتھ تنگ دست ہو گئے، اللہ کے غلے میں کمی آ گئی۔ یہ میں کوئی الفاظ وہ نہیں کہہ رہا، یہ تو قرآن کے الفاظ ہیں۔ غلت ایدیہم، اللہ فرماتے ہیں وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنْفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ۔ فرمایا ان پر لعنت ہو اس قول کے سبب جو یہ اللہ کے بارے میں کہہ رہی ہیں، ان پر لعنت ہو۔ بل یداہ مبسوطتان، اس کے ہاتھ تو پھیلے ہوئے ہیں، ينفق کیف یشاء، ساری کائنات کو اول سے لے کر آخر تک کھلانے والا کون ہے؟ پالنے والا کون ہے؟ اس سے زیادہ گھٹیا حرکت اور گستاخی کیا ہوگی؟ چوتھے پارے میں آ جائیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک یہودی آیا، کہا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے تھپڑ مارا ہے۔ حالانکہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نرم مزاج تھے، کہا کہ مجھے تھپڑ مارے ہے۔ آپ نے فرمایا کہ بھی آپ نے انہیں تھپڑ مارا ہے؟ جی یا رسول، کیوں، خیریت کیا ہو گیا؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی گستاخی کی کہ مجھ سے برداشت نہیں ہوا، ایسی گستاخی کی مجھ سے برداشت نہیں۔ کیا کیا؟ اللہ نے وحی اتار دی، اس گستاخی کی وحی اللہ نے اتار دی۔ فرمایا لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء سنکتب ما قالوا وقتلہم الانبیاء بغیر حق۔ فرمایا اللہ نے سن لیا اس شخص کی بات کو جس نے کہا اللہ فقیر ہیں ونحن اغنیاء، اور ہم غنی ہیں۔ سنکتب ما قالوا، جو انہوں نے کہا وہ لکھ لیا، محفوظ ہو گیا۔ وقتلہم الانبیاء بغیر حق، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے نبیوں کو ناحق قتل کیا ہے۔ وہ گستاخی کی انتہا ہوتی ہے۔ ان سے بڑا طبقہ اللہ ایمان والوں کو کیا کہہ رہے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، اے ایمان والو میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ۔ یہ یہود صرف میرے دشمن نہیں، اللہ کے دشمن نہیں، یہ تو تمہارے بھی دشمن ہیں۔ لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء۔ اب بتائیں، جو اللہ کا وفادار ہوگا، اللہ کے ساتھ تعلق رکھنے والا ہوگا، اللہ کے ساتھ محبت رکھنے والا ہوگا، اللہ کے نبی کا کلمہ پڑھنے والا ہوگا، وہ یہود سے محبت رکھ سکتا ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا۔ پہلا پارہ۔ فرمایا ایسے بدبخت ہیں، ایسے بدبخت ہیں۔ دیکھیں
اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، فرمایا جو مجھ پر جھوٹ بولے، یعنی اللہ کے نبی پر جھوٹ بولے، جو ایسی بات کہے جو میں نے نہیں کہی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو ایسی بات کہے جو میں نے نہیں کہی، میری طرف نسبت کر کے کہے کہ اللہ کے نبی نے یہ بات کہی اور میں نے نہیں کہی، من کذب علی متعمدا فقد بوأ مقعدہ من النار، فرمایا جس نے جھوٹ میری طرف منسوب کیا، کہا کہ اللہ کے نبی نے یوں کہا اور میں نے کہا نہیں ہے، آپ نے ارشاد فرمایا وہ جہنمی ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اب سوچیں، جو اللہ کے نبی کے بارے میں نہیں، نبیوں کے بارے میں نہیں، ڈائریکٹ اللہ کے بارے میں کہہ دے، ڈائریکٹ اللہ کے بارے میں کہہ دے، اللہ نے ایک بات کہی نہیں، پہلے پارے میں فوائل للذین یکتبون الکتاب بأیدیہم ثم یقولون ھذا من عند اللہ لیشتروا بہ ثمنا قلیلا فویل لہم مما کتبت ایدیہم وویل لہم مما یکسبون۔ یہود جب ان سے کوئی مسئلہ معلوم کرنے کے لیے، کوئی بات معلوم کرنے کے لیے آتے، ان کی عوام وہ بات نہ ہوتی، اپنی طرف سے جھوٹ گھڑ کے اپنی کتاب میں داخل کر دیتے اور کہتے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ تحریف تحریف تحریف۔ اور کیا کہتے؟ وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً، ہم تو جہنم میں نہیں جائیں گے، ہم تو جہنم میں نہیں جائیں گے، اگر جائیں گے تو گنتی کے چند دن، گنتی کے چند دن۔ موسیٰ علیہ السلام، اللہ پاک نے حکم فرمایا، ہفتے کا دن عبادت کا دن رکھا، داؤد علیہ السلام کے زمانے، ہفتے کا دن عبادت کا دن رکھا، اور ہفتے کے دن مچھلی کے شکار سے انہیں منع کیا گیا کہ مچھلی کا شکار نہیں کرنا۔ اب کیا حرکت کی کہ ہفتے کے دن جال ڈال دیتے اور مچھلیاں اس میں آتی رہتی، اور ہفتے کے دن مچھلیاں آتی بھی خوب، آزمائش تھی، اتوار کے دن پکڑ لیتے۔ شروع میں تو یوں کرتے رہے، اور پھر بڑھتے 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 اتنا آگے بڑھ گئے کہ ہفتے کے دن بھی کھلے عام شکار کرنے لگے۔ اللہ کی طرف سے یہ لعنت ہوئی کہ ان کی شکلیں، جو نوجوان تھے ان کی شکلیں بندروں کی بن گئیں، اور جو بوڑھے تھے ان کی شکلیں خنزیر کی بن گئیں۔ پہلے پارے میں 3 دن اسی طرح سے رہے، 3 دن کے بعد اللہ کا عذاب آیا، ختم ہو گئے۔ میرے عزیزو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ تکلیف اگر پہنچی ہے تو یہود کی طرف سے پہنچی ہے۔ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ، قرآن کے 6 پارے کے آخری آیت۔ آپ نے فرمایا کہ سب سے زیادہ ایمان والوں کے ساتھ دشمنی میں جنہوں نے تمام حدیں پامال کر دی ہیں، فرمایا وہ یہود ہیں، وہ یہود ہیں۔ اور بزدل اتنے، میں نہیں کہہ رہا، قُلْ إِنْ كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِنْدَ اللَّهِ خَالِصَةً مِّن دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاةٍ،
وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَن يُعَمَّرَ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ کہتے ہیں کہ آخرت ہمارے لیے، جنت ہمارے لیے ہے، ہم ہی جنت میں جائیں گے۔ ان سے کہیں ابھی ہمارے سامنے یہ کہہ کے دکھائیں، زبانی صرف یہ کہہ کے دکھائیں کہ ہمیں موت آ جائے۔ میں اور آپ 10 دفعہ صحابی میدان جہاد میں ہیں، آپ سے پوچھنے لگے یا رسول اللہ اگر میں اس وقت کافروں کے ہاتھوں سے مارا گیا تو میں کہاں ہوں گا؟ آپ نے فرمایا جنت میں۔ جنت میں میدان جہاد میں کھجور کھا رہے ہیں، کھجوریں پھینک دیں۔ کہا اتنا کون انتظار کرے گا جنت میں جانے کے لیے؟ یہاں کی بجائے جنت کی کھجوریں کھائیں گے۔ آگے بڑھے، دشمن سے مقابلہ کیا، شہید ہو گئے۔ قرآن کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ان سے کہیں کہ اگر جنت تمہاری ہے ابھی تمنا کریں، کہیں کہ ہمیں موت آ جائے۔ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ، اللہ فرماتے ہیں کبھی اس کی تمنا نہیں کریں گے۔ کائنات میں اتنا غلیظ کوئی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات جو ہمارے لیے بڑے لمحے فکریہ ہے وہ ارشاد فرمایا مجھے سب سے زیادہ خطرہ آپ کے بارے میں جو ہے وہ اس بات کا ہے کہ تم بھی یہودیت کے نقشے قدم پر چلو گے، اتنا نقشے قدم پر چلو گے جہاں فرمایا جیسے 2 جوتے بالکل ایک جیسے ہوتے ہیں، کم زیادہ نہیں ہوتے۔ فرمایا بالکل اسی طرح سے جہاں اس نے قدم رکھا وہاں تم بھی قدم رکھو۔ مجھے اس سے ڈر ہے، اور آپ نے ارشاد فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، نجات اسی کو ملے گی جو میری اتباع اور میرے صحابہ کی اتباع۔ میرے عزیزو، عرض کرنے کا مقصد اتنا ہے، ہم اللہ کے اور اللہ کے رسول کے ہیں، کیوں بھی ہیں یا نہیں ہیں؟ ہم اس بات پر فخر کرتے ہیں کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ آپ نے ہمیں آخری نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں ڈال دیا۔ ہم اس پر ناز کرتے ہیں کہ اے اللہ آپ کا احسان ہے، آپ چاہتے تو کسی اور نبی کی گود میں ڈال دیتے، آپ نے ہمیں رسول اللہ کی گود میں ڈالا۔ اے اللہ یہ آپ کا ہم پر احسان ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ یہود سے ہماری نفرت ہو، صرف اس لیے نہیں کہ جنگ فلسطین ہے، فلسطین کی جنگ ہے اس لیے یہود سے نفرت نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت میں بھی یہود سے نفرت فرماتے تھے۔ یہود 10 محرم کو روزہ رکھتے، آپ نے فرمایا نہیں، ہم 9 کو ساتھ رکھیں گے۔ میرے عزیزو، ہمارے ایمانی تقاضا ہے، ایمانی غیرت ہے ہمارے بہن بھائیوں کو ذبح کیا جا رہا ہو، ہمارے بچوں کو ذبح کیا جا رہا ہو، جو اللہ کے گستاخ اور اللہ کے توہین آمیز ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے میں کوئی دقیقہ نہ چھوڑا ہو، ہم ان کے ساتھ میل جول رکھیں، ہم ان کی چیزیں استعمال کریں، ان کو منافع پہنچائیں۔ لیکن اللہ کا بہت شکر ہے کہ اللہ نے ہماری عوام کو بہت آگے رکھا ہے دینی جذبوں کے اعتبار سے۔ کل ہی میری بات ہو رہی تھی اپنے علاقے کے جو بڑے یہ دکان والے ہیں، کریانے والے، میں نے پوچھا ان سے کہ بتائیں، انہوں نے کہا کہ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے اب بالکل یعنی یوں سمجھیں کہ 100 میں 90
90% الحمدللہ جو ہمارے پاس گاہک آتے ہیں وہ پاکستانی مصنوعات لے رہے ہیں۔ آپ یقین جانیں اتنا دل خوش ہوا، اتنا دل خوش ہوا۔ میرے عزیزوں، یہ ایمانی غیرت ہے، اس سے اللہ کے نبی کا دل خوش ہوگا۔ ہم جتنا ہمارے بس میں ہے ہم اپنے مسلمان بھائیوں کا ساتھ دیں، یہودیت سے نفرت کا اظہار کریں، انشاءاللہ یہ ہمارے لیے دینی اور دنیاوی ترقی کا ذریعہ ہوگا۔